بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جی کی رہائی کے بعد کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ماں جی ملنے کو بہت بے چین ہیں اور میں نے انہیں اطمینان دلایا تھا کہ وہ جب یہاں پہنچے گی تو آسیہ بھی انہیں یہاں موجود ملے گی۔ میرے سوہنے رب نے میری اس وعدے کی لاج رکھنے کے لیے آسیہ کو پہنچا دیا ہے، تو اب اسے کسی ایسے بکھیڑے سے میں دور ہی رکھنا چاہتا تھا جس کے نتیجے میں اس کے پھر سے گم ہو جانے کا امکان ہو۔ میں نے کہا، نہیں بھائی جان، ایسا کوئی خیال دل میں نہ لائیں آپ، یہ کوئی اتنا خوفناک کام نہیں ہے کہ میں واپس ہی نہیں آ سکوں گی۔ وہاں کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے درندہ صفت لوگوں سے سامنا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ صرف 2 محافظ ہوتے ہیں رات کو پہرے پر، اور ان کے پاس صرف پستول ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ 2 کتے ہیں اور وہ دونوں مجھ سے مانوس ہیں، لہذا ان سے بالکل خطرہ نہیں ہے۔ اندر غلام مرتضی شاہ اور اس کے علاوہ بچہ اور اس کی دیکھ بھال کرنے والی بوڑھی عورت ہوتی ہے۔ نوکر چاکر سب 10 بجے تک اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے ہوتے ہیں۔ وہاں کسی زیادہ سخت مقابلے کی توقع نہیں ہے، آسیہ نے بتایا۔ میں نے ہنس کر کہا، آسیہ تو نے بندوق چلانا سیکھ لی ہے اور اس کے ذریعے کچھ ہنگامے بھی کرتی رہی ہے، مگر انسانوں کو سمجھنے اور حالات کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرنے کی صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہو سکی ہے تجھ میں۔ یہ جو کچھ تو نے مجھے بتایا ہے یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں جب تو وہاں رہتی تھی اور وہ غلام مرتضی شاہ بھروسہ کرتا تھا تجھ پر۔ تیری حقیقت سے وہ جب تک واقف نہیں ہوا تھا اسے یہ یقین تھا کہ تجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ کہاں اور کس کے پاس ہے۔ اب اسے تیرے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ تو نے بچے کا پتہ لگا لیا ہے۔ اسے تیری رہائی کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ خبر اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی، اور اگر نہ بھی ہوئی ہو تب بھی پولیس نے اسے ضرور خبردار کر دیا ہوگا کہ وہ تیری طرف سے ہوشیار رہے، بلکہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں باقاعدہ پولیس لگا دی گئی ہوگی، اور جب ہم وہاں پہنچیں تو ہمارا ٹکراؤ پولیس سے ہی ہوگا۔ آسیہ نے اس انداز سے آبی کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، اب بتاؤ اس کے جواب میں کیا کہتے ہو تم؟ آبی بھی چند ثانیے آسیہ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ تو تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے بھائی، اس طرف تو ہم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ کیوں آسیہ، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن پولیس اگر ہوگی بھی تو مکان کے سامنے والے حصے میں مین گیٹ پر ہوگی، اور پولیس کی موجودگی میں اندر والے پہرے دار اور بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ ممکن ہے اندر ہمیں زیادہ محنت ہی نہ کرنا پڑے۔ اصل مسئلہ تو اندر داخل ہونے کا ہی ہے۔ مکان کے سامنے والے حصے میں پولیس موجود ہوگی، دائیں بائیں اور عقب میں دوسرے مکان ہوں گے، پھر ہم اندر داخل کس طرح ہو سکیں گے؟ سامنے سے پولیس تو اس کی اجازت نہیں دے گی۔ ایسی صورت میں کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہم غلام مرتضی شاہ کے کسی پڑوسی کے گھر میں داخل ہو کر اس طرف سے دیوار پھاند کر چلے جائیں اندر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس کے مکان کے عقب میں ایک جوان سال جوڑا رہتا ہے، بیوی کوئی آرٹسٹ ٹائپ کی چیز ہے، فنکشنوں اور سٹیج ڈراموں میں حصہ لیتی ہے اور اس سلسلے میں اکثر راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہتی ہے۔ شوہر نامدار چونکہ اپنی بیگم کے پرائیویٹ سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور باڈی گارڈز کے بھی، لہذا وہ بھی ہر وقت بیوی کی دم کے ساتھ ہی بندے رہتے ہیں۔ گھر میں صرف ان کی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اور اس کا تقریباً بوڑھا شوہر ہی ہوتا ہے۔ ان دونوں کو میں نے پہلے ہی شیشے میں اتار رکھا ہے۔ پہلے بھی میں نے اپنے بچے کو لے کر ادھر سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا اور ان دونوں نے میرے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن عین وقت پر گڑبڑ ہو جانے سے مجھے کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ اب بھی ہم وہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کی پشتیں اس طرح ہیں کہ درمیان میں موجودہ 4 فٹ چوڑی گلی اوپر سے بمشکل 1.5-2 فٹ کی رہ گئی ہے، یعنی دونوں ہی عمارتوں کی چھتوں پر گلی کی طرف چھجے نکلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک 8-10 سال کا بچہ بھی اگر چاہے تو چھلانگ لگا کر ایک سے دوسرے مکان کی چھت پر جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آج بھی وہ دونوں میاں بیوی کسی پروگرام میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ان کا تقریباً روز ہی کا معمول ہے، کبھی اتفاقاً ہی مہینے 2 مہینے میں کوئی رات ان کی گھر پر گزرتی
سکتی ہوگی، آسیہ نے جواب دیا۔ میں نے کہا اور وہ رات آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، کیا تم کسی طرح کا آج کا پروگرام معلوم کر سکتی ہو؟ ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے یہ کام کہ میں خود وہاں جاؤں اور معلوم کروں۔ وہاں رہتے ہوئے مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ کسی وقت حالات ایسا رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں، چنانچہ ان کا ٹیلی فون نمبر معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں نے، آسیہ نے تذبذب کرتے ہوئے کہا، تمہارا وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اس کے علاوہ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ بچہ اب وہاں ہے بھی یا نہیں، کیونکہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ غلام مرتضی شاہ نے اسے وہاں سے ہٹا دیا ہوگا۔ ایسی صورت میں وہاں جا کر خود کو خطرے میں ڈالنے کا فائدہ؟ ہماری دشمنی تو نہیں چلی آ رہی ہے اس غلام مرتضی شاہ کے ساتھ کہ کچھ بھی ہو ہمیں انتقام ضرور لینا ہے اس سے؟ میں نے کہا۔ ابھی بولا، میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے جیلانی کہ تو اب بزدل ہو گیا ہے اور مار کا آرائی سے دامن بچانے کے لیے اگر مگر اور چونکے چنانچے کا سہارا لینے لگا ہے۔ وہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑنے والا جذبہ عشق باقی نہیں رہا ہے تیرے اندر، اب باقی نہیں ہوئے؟ تیری عقل تو ان دنوں گھاس کھانے گئی ہوئی ہے۔ کیا چاہتا ہے تو؟ کیا ہم بس یوں ہی جا پڑیں اس غلام مرتضی شاہ کے آشیانے پر اور کچھ ہاتھ آئے یا نہ آئے اسے نوچ کھسوٹ کر پھینک آئیں، بس یہ بہادری ہے تیرے نزدیک؟ میں نے تلخی سے کہا، بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھی، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا چاہیے، محض جذبات سے کام نہیں بنتے۔ فیصلہ کرتے ہوئے ہم نے اس امکان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، سوچا تک نہیں تھا کہ اگر بچہ وہاں نہیں ہوا تو ہماری یہ ساری تگ و دو، تمام تر محنت اور کوشش رائے گاں ہی جائے گی۔ لہذا پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ اب بھی وہاں موجود ہے یا نہیں۔ آسیہ نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، دونوں بہن بھائی کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، کم از کم میرے جیسے آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ ابھی برا سا منہ بنا کر بولا، کل سے میری جان عذاب میں ڈال رکھی تھی تو نے اور بضد تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آج کی رات غلام مرتضی شاہ سے اپنے بچے کو ضرور چھین لائے گی۔ مجبور ہو کر میں نے حامی بھر لی تیرا ساتھ دینے کی، پھر گھنٹوں بیٹھ کر منصوبہ بنایا اور ایک بات پر بحث مباحثہ کر کے اسے آخری شکل دینے کے بعد یہاں آئے جیلانی سے بات کرنے کے لیے، اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ جیلانی ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا تب بھی ہم آج رات اپنے منصوبے پر عمل ضرور کریں گے، لیکن اب جیلانی کی ایک ذرا سی بات پر تو اس کی حمایت کرنے لگی ہے، سارا جوش سارا ولولہ مٹی ہو گیا نا تیرا۔ بیکار بات نہ کرو ابھی، تم نے ایسی مناسب اور معقول بات کی ہی نہیں کوئی، اگر تم نے ایسی کوئی بات سمجھائی سجائی ہوتی اور میں ماننے سے انکار کر دیتی اس بات کو، تب تم یہ بات کہتے ہوئے اچھے لگتے، پھر تمہیں شکوہ کرنے کا بھی حق پہنچتا۔ اب تم یہ بات کہتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگے ہو مجھے۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، چل مان لیا میں نے، تیرا یہ بھائی عاقل بالغ قسم کا آدمی ہے۔ اب یہ بتا مجھے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بچہ غلام مرتضی شاہ کے پاس ہی ہے یا اس نے کہیں اور منتقل کر دیا ہے؟ ابھی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ یہ پتہ کرنے کے لیے مجھے وہاں جانا پڑے گا، اس آفیسر کی ملازمہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کروں گی اس سلسلے میں کچھ۔ آسیہ نے جواب دیا، کیا اس کا آنا جانا ہے غلام مرتضی شاہ کے گھر میں؟ میں نے معلوم کیا، ہاں اس کی ایک نوکرانی سے خاصی راہ و رسم ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتی رہتی ہے وہ اکثر اس گھر میں۔ آسیہ نے جواب دیا، پھر تو اسے پتہ ہی ہوگا بچہ وہاں موجود ہے یا نہیں۔ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ اس کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کروں گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ عورت ذرا ایسی ہی ہے، مہربان ہو تو سب کچھ کہنے سننے کو تیار ہو جاتی ہے، اور کوئی بات ذرا بھی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر لاکھ جتن کر لو کوئی بات مان کے نہیں دیتی۔ اب اس کے مزاج میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے میری طرف سے یا نہیں؟ میں نے کہا، ایسے لوگ تو کبھی بھی اعتبار کے قابل نہیں ہوتے آسیہ، دھڑکا ہی رہتا ہے ان کی طرف سے، ہر دم تم نے غلط عورت پر تکیہ کیا ہے۔ وہ بولا، اس کے سوا چارہ بھی تو کوئی نہیں تھا میرے پاس، گھر میں ملازمین میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جسے میں اپنا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر سکتی، سارے ہی نوکر غلام مرتضی شاہ کے اپنے گاؤں سے لائے ہوئے ہیں، ان میں سے تو کوئی اس کے خلاف سوچنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا، وہ اس کے وفادار ہوں یا نہ ہوں، اس سے خوفزدہ ضرور رہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اعتماد میں لینے
کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے خود غلام مرتضی شاہ کو اپنے پروگرام پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ آسیہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے پھر ہم یوں کرتے ہیں، رات کو 9-10 بجے اس غلام مرتضی شاہ کی اس آرٹسٹ پڑوسن کے گھر پہنچ جائیں گے، اور اس کا شوہر گھر پر موجود نہ ہوئے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے غلام مرتضی شاہ کے گھر میں سب کے سو جانے کا انتظار کریں گے۔ اس دوران تم ملازمہ سے بچے کے بارے میں پتہ کر لینا، وہ وہاں موجود ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم واپس آ جائیں گے وہیں سے۔ میں نے کہا، مگر اس کی کیا ضرورت ہے، اتنی جلدی ہم تینوں وہاں جا کر کیا کریں گے، کیوں نہ میں پہلے ہی معلوم کر رہا ہوں جا کر۔ آسیہ نے کہا، نہیں، ایسے بے اعتبار لوگوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی، یا تو انہیں کسی معاملے میں ساتھ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر مجبوراً ایسا کرنا ہی پڑے تو بہت ہوشیار، بہت چوکنا رہنا چاہیے ان کی طرف سے۔ یوں بھی یہ چھوٹے لوگ پیٹ کے بہت ہلکے ہوتے ہیں، تم اس سے معلوم کر کے واپس آ جاؤ گی، اور اس کے بعد اس کی ملاقات اگر غلام مرتضی شاہ کی اس ملازمہ سے ہو جو اس کی دوست ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے ذکر کر دے اور تمہاری آمد کا مقصد بتا دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بات غلام مرتضی شاہ تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر ہمارے لیے یہ راستہ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جا کر کسی نادیدہ جال میں پھنس جائیں۔ اوہ، آپ تو بہت دور دور کی باتیں سوچتے ہیں بھائی جان، میں اس طرح نہیں سوچتی، میں تو بس حالات کے دائرے پر چھوڑ دیتی ہوں، اپنے آپ کو انجام سے بے خبر ہو کر خود پڑتی ہوں میدان عمل میں تانب تقدیر ہو کر۔ آسیہ نے کہا، یہی وجہ ہے کہ حالات تمہیں ہمیشہ کسی نہ کسی دلدل میں اتار دیتے ہیں لے جا کر، اسی وجہ سے بار بار پولیس کے ہاتھوں میں جا پڑتی ہو۔ یہ کوئی دانش مندی والی بات تو نہیں ہے، یوں بھی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جانا اچھی بات نہیں ہوتی، آدمی اس طرح اپنا ہی نقصان کرتا ہے، لہذا ہر کام بہت ہی سوچ سمجھ کر سرد دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے تو پھر آپ جس طرح کہتے ہیں اسی طرح کریں گے، ہم کیوں آبی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے آبی کو مخاطب کیا، میں پہلے ہی کہتا تھا تم سے یہ بات، مگر میری بات پر کان ہی نہیں دھرتی تھی، تم شاید میری زبان میں اثر نہیں ہے، بیکار باتیں نہیں کرو، تم نے اس طرح دلائل کے ذریعے مجھے قائل نہیں کیا، یوں کہتے ہو ہر بات کے جیسے بس میری مخالفت کرنا ہی مقصود ہو، ایسے تو میں کسی کی بات بھی نہیں مان سکتی، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ آسیہ نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اوے یار جیلانی، یہ جو تیری بہن ہے نا، بس یوں لگتا ہے جیسے ہر دم انگاروں پر پاؤں دھرے کھڑی رہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہاں وہ یاد آ گیا مجھے، آتش زیر پا، ہاں بس سمجھ لے آتش زیر پا ہے یہ جسے تو بہن کہتا ہے، اپنی سا تو اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے ہر دم، مگر تیرے سامنے اس طرح بھیگی بھی بن جاتی ہے جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو بیچاری۔ آسیہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ گئی اور بولی، اچھا بھائی جان، میں جا رہی ہوں اپنے کمرے میں، مجھے یہ بتا دیں کہ میں کب تک تیار ہو جاؤں چلنے کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں ہمیں ایسے وقت وہاں پہنچنا چاہیے جب گھر والے جا چکے ہوں، ہاں 10 بجے کا وقت ٹھیک رہے گا وہاں پہنچنے کے لیے، لہٰذا 9:30 بجے روانہ ہو جانا چاہیے ہمیں یہاں سے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بالکل تیار ملوں گی آپ کو 9:30 بجے، آسیہ نے کہا، اور آبی کو قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آبی سے کہا، اوے ذلیل آدمی، تو اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آتا، کیسا آدمی ہے تو؟ نہیں یار، میں اسے کہاں تنگ کرتا ہوں، میں تو یہ کوشش کرتا ہوں وہ خوش رہا کرے بس، آبی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے خوش رکھنے کے لیے سرکس کے جوکر کی طرح تیری زبان بھی بس چلتی ہی رہتی ہے بغیر سوچے سمجھے اور یہ جانے بغیر کہ دوسرے پر کیا گزر رہی ہے، تیری اس وقت کی باتوں کا بہت برا منایا ہے آسیہ نے۔ میں نے کہا، مجھے اس کی طرف سے ہر وقت یہی دڑکا لگا رہتا ہے، کسی بات پر ناراض ہو کر وہ ایک بار پھر ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلی نہ جائے کہیں۔ نہیں یار، تو ایسا کوئی خیال نہ لا اپنے دل میں، اب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، آبی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس پر اعتماد لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ طے پا گیا ہے کہ اب وہ کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات میرے لیے اس اعتبار سے بہت ہی خوش آئند تھی کہ آسیہ کسی طرح اس پر خطر اور خاردار راہ کو چھوڑ دینے پر آمادہ تو ہوئی تھی، ابھی
یوں بھی مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا، لیکن اس لمحے تو وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا مجھے۔ شام ہونے سے ذرا پہلے شرافت پہنچ گیا۔ وہ میرے لیے ایک لمبی سی اوپل کار لے کر آیا تھا۔ یہ ان دو کاروں میں سے ایک تھی جو اس نے کچھ خصوصی انتظامات کے ساتھ ری اسمبل کرائی تھی۔ اسے کار سے زیادہ ایک جدید بختر بند گاڑی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ بظاہر ایک عام سی نظر آنے والی اس کار میں بڑی خوبیاں پوشیدہ تھیں۔ اسے دیکھ کر میں شرافت علی کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ کار کے ڈیش بورڈ میں ایک خفیہ خانہ ایسی جگہ بنایا گیا تھا جو کچھ بٹن اوپر نیچے دو لائنوں میں لگے ہوئے تھے۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں ڈرائیونگ کرنے والا یا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ضرورت کے مطابق ان بٹنوں کو بآسانی استعمال کر سکتا تھا۔ ایک بٹن کو دبانے سے گاڑی کے پیچھے ڈگی کا ڈھکنا کھل کر 2 انچ پر اٹھ جاتا تھا اور وہاں سے 2 اسٹین گنوں کی نالیاں برآمد ہو کر ایک تسلسل کے ساتھ گولیاں برسانا شروع کر دیتی تھیں۔ گاڑی کے آگے بونٹ کے سرے پر اسٹیل کا بنا ہوا ایک خوبصورت باز پر پھیلائے کھڑا تھا۔ اس پر اس مہارت سے رنگ کیا گیا تھا کہ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر بالکل اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ قد و قامت بھی اس کا ایک پورے باز جتنا ہی تھا۔ اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں کی لمبائی 1 فٹ تھی۔ ایک بٹن دبانے سے وہ دونوں بازو یوں حرکت کرتے تھے جیسے باز اڑنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ اس کے ساتھ بازوؤں سے بیک وقت 6 گولیاں سنسناتی ہوئی نکلتی تھیں جن کی آواز بالکل نہیں ہوتی تھی۔ یوں دیکھنے والے اسے ایک صورت ڈیکوریشن پیس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ایک بٹن دبانے سے کار کے چاروں پہیوں پر ایسے کور سایہ کر لیتے تھے جن سے ٹکرا کر گولیاں بے اثر ہو جاتی تھیں۔ کھڑکیوں اور ونڈ شیلڈ میں لگے ہوئے تمام شیشے بلٹ پروف تھے اور ان کے ذریعے کار میں بیٹھنے والوں کو باہر سے دیکھنا ممکن نہیں تھا، البتہ اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر والوں کو بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 بٹن کار کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے تھے۔ ایک بٹن دبانے سے گہرا نیلا رنگ ایک دم ہلکا ہو جاتا تھا، دوسرا بٹن دباتے ہی جگہ جگہ لال پیلی پٹیاں ابھر آتی تھیں اور ایک بٹن کے ذریعے کار کی نمبر پلیٹ تبدیل کی جا سکتی تھی۔ میں نے اس کار سے مکمل طور پر متعارف ہونے کے بعد شرافت علی سے کہا، یہ تو بڑی عجیب و غریب گاڑی تیار کروا لی ہے یار تم نے۔ شرافت علی مسکراتے ہوئے بولا، دونوں کاروں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد میں نے 2 اور کاریں دے دی ہیں ری اسمبلنگ کے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ایسی بختر بند گاڑیوں کی ریجمنٹ بنانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے اس سے پوچھا۔ فیروز بولا، اگر انہوں نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ بے حد اچھا فیصلہ ہے ان کا۔ جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے ان کے لیے ہمیں ایسے سامان کی بے حد ضرورت ہے۔ ایسی کچھ گاڑیاں ہمارے پاس ہوں تو ہم چند ہی دنوں میں ان کا پوری طرح صفایا کر دیں گے اپنے ملک سے۔ شرافت علی بولا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو فیروز، میرے پیش نظر یہی کچھ ہے۔ اس طرح کی ایک گاڑی کے ذریعے ہم ان کے کئی ٹھکانے اور ان گنت لوگوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ بے دھڑک برستی ہوئی گولی بچھاڑ میں گھس کر انہیں دندان چکن جواب دے سکتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، آج کی مہم میں ہم لوگ یہی گاڑی استعمال کریں گے۔ آج ہی ابتدا ہو جائے گی اس کی، میں نے کہا۔ آج کی مہم؟ شرافت علی نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فیروز بھی آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکنے لگا تھا۔ آج کس مہم پر؟ وہ یار ہمارا بالکل ذاتی معاملہ ہے یہ، تم لوگ اس کی فکر نہ کرو، ہم خود نمٹ لیں گے اس سے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کمال کرتے ہو جیلانی، یہ بات تو بڑی عجیب کہی ہے تم نے۔ کیا ابھی تک تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ہو؟ فیروز نے ذرا حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا یار، وہ کوئی اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے، تم لوگ مدد کی ضرورت پڑے اس لیے یہ بات کہی تھی میں نے۔ معمولی سا کام ہے، ہو سکتا ہے اکیلی آسیہ ہی سب کچھ کر لے اور ہماری بھی ضرورت نہ پڑے، میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسی بات کر رہے ہو تم جیلانی، میں حیران ہوں، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے آسیہ مسئلے حل کرے گی اب؟ فیروز استجابیہ انداز میں بولا، یہ تو مرنے کا وقت ہے یار ہمارے لیے، اب اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں ہم۔ نہیں یار، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، خواہ مخواہ بدگمانیوں کو جگہ نہ دو دل میں اپنے، وہ اصل میں آسیہ ہی کا معاملہ ہے، تم کو تو پتا ہے یار شرافت علی، تم جانتے ہو وہ کیوں ادھر ادھر ماری ماری پھر رہی ہے۔ شرافت علی نے میری بات کاٹ کر کہا، تو اس کے بچے کا پتہ چل گیا ہے؟ کہاں ہے وہ، کس کے پاس ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ بچہ کہاں اور کس کے پاس ہے اور یہ کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بات سننے کے بعد فیروز
بولا اور تم کہتے ہو کہ یہ کوئی سنگین معاملہ نہیں ہے، حالانکہ وہاں پولیس بھی موجود ہوگی اور اس وڈیرے غلام مرتضی شاہ کے پالتو آدمی بھی۔ پھر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم لوگ وہاں سے آسانی کے ساتھ بچے کو نکال لاؤ گے اور یہ کام صرف آسیہ ہی کرے گی؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، پولیس کی کوئی باری نفری تو ہوگی نہیں، وہاں 2-4 کانسٹیبل قسم کے بندے ہوں گے اور وہ بھی باہر گیٹ پر، چنانچہ ان سے آمنا سامنا ہونے کا امکان صفر کے برابر ہے۔ اندر صرف ایک آدمی اور 2 سے ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ تو دونوں آسیہ سے مانوس ہیں، لہذا اسے ان سے خطرہ بالکل نہیں ہے۔ ایک پہرے دار سے اگر مڈ بیڑ ہو بھی گئی تو اس سے نمٹنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا۔ اب تم ہی بتاؤ یہ کون سا سنگین مسئلہ ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو جیلانی، یہ کیا ضروری ہے کہ تمام حالات اسی طرح پیش آئیں جس طرح تم سمجھے بیٹھے ہو؟ تمہارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صورتحال اس سے بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے، لہذا ہم سب ساتھ چلیں گے تمہارے۔ فیروز بولا۔